بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today I am going to tell about importance of سورۃ الفاتحہ۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن، اور دعا بھی اس کا نام ہے، اور شفا بھی اس کا نام ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی شروعاتی صورت ہے۔ Dear friends, there are few names of Surat al-Fatiha like Ash-Shifa, Dua, Al-Kitab and Al-Quran. Surat al-Fatiha is very important surah of the Quran because Quran is starting with the Surah Fatiha, and this surah recite or read in each and every rakat of prayers, even volunteer prayers, obligatory prayer. سورۃ الفاتحہ بہت اہم صورت ہے۔ تمام جو نمازیں ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، نفلی نماز ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ It reminds believers that Allah is the only deity worthy of worship and highlights His attributes of mercy and compassion. Reciting Surah Al-Fatiha depends one understanding of Tawheed and strengthens faith in Allah's power and authority. سورۃ الفاتحہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور اس اللہ کے سامنے صرف اپنے آپ کو جھکانا ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ماں سوا اور کوئی نہیں۔ اور عبادات کے تمام جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ All rights of worship belong to Allah subhanahu wa ta'ala. All praise is for Allah only. And Allah is merciful. Allah is gracious. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان اللہ کے سامنے جھک کر یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، عبادات کے وہ تمام طریقے مجھے بتا دیں، مجھے دکھا دیں، جس کے ذریعے میں تیرا قرب حاصل کروں اور تیرے قریب ہو جاؤں، اور تیرے ماں سوا پھر میں کسی کے سامنے نہ جھکوں، اور اسی کام کے لیے، اسی طریقے کے لیے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما۔ My dear friends, and you know, in every rakat, in all prayer, believers ask Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh my Lord, I need your help, and I want to worship only you, especially only you. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں انسان کو، جب انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، گائیڈنس، رہنمائی کے جو طریقے ہیں، جو راستہ ہے، وہ مجھے عطا فرما۔ The believers say in this surah, "Oh my Lord, show us a straight path, and the path of those whom you have favor, and not the path of those whom you are anger, nor of those who go astray." ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر آپ نے نعمتیں کی، انعام کیا، اور ان کا راستہ نہ دکھا جن کے اوپر آپ کا غصہ، غضب ہوا اور غلط راستے پہ چلے گئے۔ تو جب یہ راستہ اور یہ دعا انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کے مقابلے میں اور انسان کو پورا عبادت کا طریقہ، ہدایت کا طریقہ، رہنمائی کا طریقہ اور صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ انسان کو پورے قرآن کے اندر دکھا دیتا ہے۔
گویا اس پوری صورت کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو قرآن کی صورت میں اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ ہو، سیدھے راستے پہ جانے کا طریقہ ہو، اور یہ قرآن ہی ہے. Dear friends, when the human beings say, Allah subhanahu wa ta'ala, oh my Lord, show me a straight path, the path of those whom you have favored, then Allah subhanahu wa ta'ala answered human being. Say, Allah, oh people, oh believers, that is the Quran, a guidance, book of guidance, Surat al-Mustaqim. And this is the book of Allah, guide you people to a straight path, the right path, the path of Jannah, path of heaven, paradise. So Allah says, subhanahu wa ta'ala say, but this Quran will be guide to people who are conscious. تو قرآن گائیڈ کرے گا ان لوگوں کو جو کانشیس پیپل ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں. تو اس صورت کی یہ امپورٹنٹ ہے، یہ صورت بڑی اہم ہے. اس کو صحیح طرح پڑھیے، یاد کیجئے، اور اس کی تلاوت بھی درست کریں، اور اس کے معنی کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورۃ الفلق یا سورۃ الناس یا سورۃ الکوثر یا سورۃ الاخلاص یا سورۃ العصر کسی کو پڑھنا نہیں آتی، کوئی پڑھنا نہیں جانتا کہ کیسے اس کی تلاوت کی جائے، یا آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی انسان کو، تو پھر یہ سوالی نشان ہے، یہ کوسچن مارک ہے. If the people doesn't know about Surah Al-Nas, how to read or recite, or Surah Falaq, or Surah Asr, or Surah Al-Kawthar, or Surah Al-Ikhlas, or Surah Ayat Al-Kursi, smallest surah of Quran, how to recite with correct pronunciation, then there is question mark for him or her. Jazakallah khair.